تبدیلی ہاں نہیں رہی، تبدیلی کیوں نکالا مجھے؟ تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ آباد پاکستان پائے آباد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج ایک افسوسناک خبر سے جو ہے پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں جوہر ٹاؤن میں آج ایک دھماکہ ہوا جس میں اب تک کی جو تحقیقات ہے، جو تفتیش ہے، اس کے مطابق یہ بام بلاسٹ تھا اور یہ ہوا ہے ایک کالعدم تنظیم کے سربراہ کے گھر کے پاس. جماعت الدعوہ جو کہ کالعدم تنظیم ہے، اس کے سربراہ حافظ سعید کے گھر کے پاس ہوا ہے. اس دھماکے میں اب تک کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہیں، 20 سے زیادہ زخمی ہیں. بہت افسوسناک واقعہ ہے، یہ معصوموں کی جانیں گئی ہیں. لیکن جو سوالات اس دھماکے کے بعد اٹھتے ہیں کہ جس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف FATF کا سیشن بالکل ڈیو ہے جس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے، بلیک لسٹ سے بچانا ہے، وائٹ لسٹ میں پاکستان نے جانا ہے کہ نہیں جانا، اس کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے علاوہ بھارت کی طرف سے انڈین لابی جو ہے مسلسل پاکستان کے خلاف FATF میں تو سرگرم ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جو پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیاں رہی ہیں اور سرپرستیاں رہی ہیں، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کی مثال میں ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ اسی کلبھوشن جادو کو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا NRO دے رہی ہے، جس کے لیے اپیل کے حق کے لیے ایک جلد بازی میں آرڈیننس بل کی صورت میں جو ہے منظور کروا لیا گیا. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سوال کریں گے کہ آج کے جو لاہور کا جوہر ٹاؤن کا دھماکہ ہے، اس میں انڈیا کا کردار، FATF کے ڈیسیجن پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، کلبھوشن جادو کا معاملہ، کلبھوشن کی ریلیف کے لیے NRO کے لیے جو آرڈیننس حکومت پاکستان تحریک انصاف کی خود لے کے آئی. ایک اور بنیادی سوال کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان ایک بار پھر غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن نے یہی نقطہ اٹھایا ہے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے کہ جس دہشت گردی کو انہوں نے اپنے دور حکومت میں بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے دور حکومت میں واپس آ گئی ہے. تو یہ وہ سوالات کریں گے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل فرنٹ پہ ہے، مریم نواز صاحبہ نے آج ایک اہم بیان دیا ہے، معنی خیز بیان. وہ کہتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا ایک تو علاج کا معاملہ، لیکن دوسرا ان کی زندگی کی ضمانت دی جائے، ان کی زندگی کی سیکیورٹی، زندگی کی گارنٹی دی جائے تو وہ آج شام کو ہی نواز شریف کو پاکستان واپس بلا سکتی ہیں. تو کیا نواز شریف لندن میں جو قیام پذیر ہیں، جو کہ عدالت کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی، تو علاج کا معاملہ ہے یا سیکیورٹی کے کوئی تھریٹس ہیں؟ اور نواز شریف صاحب کو ملک کے 3 بار کے سابق وزیر اعظم، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ، ان کو کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ یہ سوال کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشوز ہیں پولیٹیکل، ان پر بھی بات چیت چلتی رہے گی. تو پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے پاس بڑے اچھے، بڑے زبردست مہمان آج موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہیں صداقت علی عباسی صاحب، سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، MNA ہیں، بڑے زبردست ترجمان ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، MNA ہیں، علی گوہر بلوچ صاحب. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سرکردہ مرکزی رہنما ہیں سردار نبیل قبول صاحب. صداقت عباسی صاحب، سب سے پہلے ذرا لاہور کے جوہر ٹاؤن کے واقعے کی بات ہو جائے. کیا آپ اس کو FATF کے جو ایک ڈیسیجن سیشن ہونا ہے پاکستان کے لیے، اس سے کنیکٹڈ آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ حافظ سعید کے گھر کے قریب ہوا ہے یہ دھماکہ. لیکن اس سے بڑا سوال جو پاکستان کی اندرونی سلامتی کے حوالے سے ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملک کی سلامتی ایک بار پھر جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ غریدہ. پاکستان نے جو پچھلے 25-30 سال دیکھے ہیں سیکیورٹی کے معاملے میں، اور خاص کر یہ جو حالیہ ہمارے پیچھے جو ایک ڈیکیڈ گزری ہے، اس حوالے سے تو یہ واقعات بہت کم ہیں. لیکن جہاں کسی ایک انسان کا خون بہے، اس کو زخم بھی لگے، اس واقعے کو چھوٹا واقعہ کہنا اور اس پہ کوئی ریلیکس ہو جانا، یہ تو مناسب نہیں ہے. انسانی جان بڑی قیمت ہے، قیمتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا اللہ معاف کرے، اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح کے ایک وقت میں تھے. اور حکومتیں بدلنے کے باوجود جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو لوگ سیکیورٹی کے لیے جو ادارے ہیں،
ان کا میرا خیال ہے ان کی فنکشننگ میں کوئی فرق نہیں آتا. دشمن جو ہمارے باہر ہے اور اس کے تانے بانے اندر بھی ہیں, اور جو آپ نے FATF کی بات کی, پاکستان کو بڑی مشکلیں لگی ہیں اس کو FATF سے نکالنے میں, اور امید بنی ہے کہ کم از کم پاکستان آگے ہی جائے گا, اگر کسی وجہ سے جو حالات ہیں وہ پیچھے نہیں جائے گا. تو یہ اس حوالے سے ایک سگنیفیکنٹ واقعہ ہے. اس کو سیکیورٹی اداروں کو بالکل میرا خیال ہے اس کا بیک ٹریک کر کے اس کی وجوہات بھی نکالنی چاہیے, لیکن بظاہر جو حالات کے مطابق لگ رہا ہے کہ اس کی لنکیج انڈیا کے ساتھ اور پاکستان میں FATF کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں اور جن کو کم ہونے کا, ختم ہونے کا ابھی ایک امکان ہے, اس کو یہ کرنے کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جلدی اس کو انویسٹیگیٹ کر کے تو اس کو مزید بھی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں یہاں پہ حقائق سامنے لے کے آئیں. یہاں پر ایک اور سوال, آپ نے کہا کہ اس وقت تک تو بظاہر جو نظر آتا ہے تحقیقات سے, تاثرات سے, وہ یہی لگتا ہے کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے. اگر بھارت اس کے پیچھے ملوث ہے, بھارت اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے, تو اگر بھارت ملوث ہے تو آپ کی حکومت بھارت کے ساتھ پھر دوستی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ آپ کی حکومت پھر کلبھوشن کے لیے NRO ریلیف کا پیکیج کیوں لا رہی ہے؟ آپ کی حکومت وزیر اعظم صاحب پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اگر حل ہو گیا تو ہم ایٹمی پروگرام کو لپیٹ دیں گے, ختم کر دیں گے؟ بھارت سے خطرات تو موجود ہیں. باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ واقعہ ہے, اور یہ واقعہ ہے, اور اس کے ابھی تک تو اندازہ یہ ہے کہ انڈیا نے کرایا, اور جب تک آپ نے انٹرنیشنل بین الاقوامی برادری کے سامنے کوئی فیکٹس نہیں رکھنے اس وقت تک تو اس کو ہم مطلب اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے انڈیا سے ہم تعلقات ٹھیک کیوں کرنا چاہتے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان نے ماضی میں ہمیشہ کوشش کی کہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک ہوں, جنگ مطلب بھارت دہشت گردی کرتا رہے پاکستان میں, لیکن اس کا تعلق نہیں ہے, ہم تعلقات ٹھیک رکھیں گے بھارت کے ساتھ. نہیں, یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہے. تعلقات ٹھیک کسی شرائط پہ ہوں گے, اور آج یہ واقعہ ہوا ہے, اگر آئندہ ایک واقعہ روکنے کے لیے تعلقات ٹھیک کرنا پڑے تو وہ کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ جنگیں جن ملکوں نے بھی لڑی ہیں آخر میں ٹیبل ٹاک ہوتا ہے. بھارت ہمارے ہاں دہشت گردی کرے اور ہم اس سے مذاکرات کریں کہ خدا کے لیے آئندہ ہمارے ملک میں دہشت گردی نہ کرے. دوبارہ ہم اس بات کو, آپ نے وہی دوبارہ سوال کیا, میں نے وہی دوبارہ جواب دوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا, یہ واقعہ ہم چاہیں گے کہ ایک اور واقعہ نہ ہو. اس کے لیے انڈیا پہ حملہ کرنا ہے, انڈیا کو اس کے جو سے تعلقات ختم کرنے ہیں یا آئندہ بحال کرنا ہے, یہ سارے آپشنز ہوتے ہیں. اور تعلقات ٹھیک کرنے کی اگر وجہ یہی ہے کہ دونوں ملکوں میں امن رہے اور انسانی جانیں محفوظ رہیں. لیکن سر بھارت تو پاکستان میں امن نہیں چاہ رہا نا, بھارت تو اس قسم کے واقعات کر رہا ہے. دیکھیں یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پھر کہ بھارت امن نہیں چاہ رہا, اور اس میں تو ابھی بھی آپ برقرار ہیں, آپ کی گورنمنٹ قائم ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, دوستی تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ہماری دوستی نہیں ہوئی پچھلے 30 سالوں میں, تو کیا یہ واقعات رکے؟ اگر کوئی مسئلے کے حل کی طرف جایا جائے. اگلی آپ نے بات کی, ہم کلبھوشن کو اس لیے ہم اس کو کوئی یہاں کرنا چاہ رہے ہیں, انڈیا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, ہرگز یہ بات نہیں ہے. انڈیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا, ہماری اس وقت کی حکومت نے صحیح کیا یا غلط کیا, اس کی جو جورسڈکشن کو تسلیم کر لیا. آج ہمیں اپنے کیسز جو بین الاقوامی برادری میں ہیں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, اس میں اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے ان کی جو ڈائریکشن ہے, ہماری انٹرنیشنل جو کمپلشن ہے, جو آبلیگیشنز ہیں, ان کو کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا امیج دنیا میں ایک ذمہ دار ریاست کا جائے. ہم بین الاقوامی قانون کی بھی کو بھی مانیں اور اپنا کیس مضبوطی سے لڑیں. یہ بات اس طرح میرا خیال ہے اسٹریٹ لیول پہ کرنے والی نہیں ہے. اس کے لیے ڈپلومیٹک نالج اور ڈپلومیٹک جو نارمز ہیں ان کے اندر رہ کے پاکستان کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا, اور جس جگہ پہ ہم ICJ میں کھڑے ہیں اس میں مزید بہتر پوزیشن کرنے کے لیے, اور انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے قانون میں جو ترمیم کی جا رہی ہے وہ صرف انٹرنیشنل آبلیگیشن کے انڈر ہے. آپ کی بات مکمل ہوگی؟ جی ہوگی. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ صداقت صاحب کی بات سے مطمئن ہیں, ان کی جسٹیفیکیشن سے, ان کے جواب سے مطمئن ہیں, وضاحت سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ غریدہ. انتہائی ایک اہم اور سینسٹیو ٹاپک ہے ہمارے, اسپیشلی ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کے جو اندرونی حالات ہیں. دیکھیں میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی میں توجہ دلاؤں گا. آپ کو یاد ہے کہ جب کلبھوشن کا مطلب ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی جب یہ مسئلہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ 1 ہفتہ تک وہ آرڈیننس چھپائے رکھا, اور اس کی ٹائمنگ اور میڈیا پر بھی آ گئی, اور اس کو اپوزیشن نے بھی ایکسپوز کیا.
کہ کیا وجہ تھی کہ اگر آپ نے آرڈیننس جاری کیا تو آپ نے چھپایا کیوں؟ پھر اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اسمبلی میں لیجسلیشن ہوتی ہے آج تک کسی شخصیت کے نام سے بائی نیم نہیں ہوتی. تو یہ کلبھوشن کی جو مطلب آرڈیننس ہے اس پر جو لیجسلیشن کی گئی ہے وہ بائی نیم کلبھوشن کو NRO دینے کے لیے بائی نیم یہ لیجسلیشن ہوئی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں ایسی جلدی کیا ہے؟ ایک طرف تو وہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی بارڈر لائن وہ بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ ICJ کی ضرورت ہے, ICJ کا آرڈر آ چکا ہے جس کے بعد یہ اس کو پورا کرنا ہے. بتا دو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ صداقت صاحب؟ نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے. تو پھر اس سے پہلے جو آرڈیننس جاری کیا تھا اس کو آپ نے چھپائے کیوں رکھا؟ آج آپ دیکھ لیں کہ روز ہمارے بارڈر کے اوپر کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے کس طرح کے حالات ہیں, اور ہم کلبھوشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم کلبھوشن کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. یہ سوالیہ نشان ہے. اور اس سے پہلے آپ نے کشمیر کے ایشو میں دیکھا کہ موجودہ حکومت کے دور میں کشمیر کی جو حیثیت تھی وہ ختم کی گئی, اور وہ انڈیا نے اس کو اپنا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر مطلب ہے کہ حصہ تسلیم کر لیا, اور ہم خاموش بیٹھے. یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے اور سرین سوالیہ نشان ہے. اور جو اب پرائم منسٹر صاحب نے جو بیان دیا ہے, مجھے بتائیں کہ مطلب ہے کہ یہ کہاں کی بات ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ ابھی ایک طرف ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف ابھی سے ہم ایٹمی پروگرام کے رول بیک کرنے کی یہ باتیں تو ہمارے مخالفین کیا کرتے تھے. آج ایسا کون سا پریشر ہے؟ ایک طرف وزیر اعظم جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات تک کرنے کے لیے قومی ایشوز کے اوپر, جس پر کہ تمام اپوزیشن کی پارٹیز نے انہیں ہمیشہ کھلے دل سے اور فراز دلی سے آفر کیا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر حکومت کے ساتھ ہے, پاکستانی قوم کے ساتھ ہے. لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ اگر کرونا کا پینڈیمک آتا ہے تو وہ کانفرنس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جہاں لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان کی بات سننا تک گوارا نہیں کرتے. دوسری طرف آپ کلبھوشن کے لیے آرڈیننس نکالتے ہیں. پھر مطلب ہے کہ آپ ملک کو کس طرف, کشمیر کے ایشوز آپ کے سامنے ہیں. کیا یہ ایسا حسن اتفاق ہے کہ اسی حکومت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, یا ہم دو قدم اپنی خارجہ پالیسی میں ناکامی کے بعد ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے, اور اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے. تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے قائدین کو بلا کے اس پر کوئی مشترکہ جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. اسپیشلی افغانستان کے جو اس وقت حالات جس طرف جا رہے ہیں, اس طرف ہمیں قومی سطح پر ہمارا ایک آواز ہونے کی ضرورت ہے, قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے علی گوہر بلوچ صاحب, یہ آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے افغانستان کی صورتحال کہ جیسے طالبان وہاں پہ دوبارہ سے قابض ہو رہے ہیں. اور سب سے زیادہ ضروری ہے ریدا کے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی میں آ کر اپنا پالیسی بیان دے ان تمام ایشوز کے اوپر, اور اپوزیشن کو اعتماد ملے اور قوم کو اعتماد ملے کہ وہ اس طرف ہماری اس وقت ہماری حکومت کس طرف جا رہی ہے. اور مطلب ہے کہ ہر جگہ پر ہمیں بار بار یہ جو بظاہر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. ہمیں یہ سبکی کب تک برداشت کرنی پڑے گی اور ہمیں کسی مثبت طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے علی گوہر صاحب, میں نبیل قبول صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, میں صداقت صاحب سے ان کا جواب بھی لوں گی, اور خاص طور پہ ایسے پرسپیکٹو میں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا ہے, اور DG ISI نے ان کو ساری صورتحال پہ سیکورٹی بریفنگ بھی دی ہے. نبیل قبول صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں, آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں صداقت صاحب کی کہ جی بھارت ٹھیک ہے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے, لیکن آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں تو ہمیں بات چیت ہی کرنی پڑے گی نا, ہم بھارت پہ حملہ تو نہیں کر سکتے. نبیل قبول صاحب دیکھیں, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومتی جماعت جو ہے آن بورڈ ہونا چاہیے, اور کی رائے جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ملکی مفاد کا. ہم بات کر رہے ہیں اپنے, کیونکہ لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں, اور وہ بے گناہ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ہو سکتے ہیں. آج کا جو یہ دھماکہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے ہمارے خاص کر انٹیلیجنس ایجنسیز کو, کیونکہ یہ لنک کرتا ہے بھارت کے ساتھ بھی اور یہ لنک کرتا ہے افغانستان سے, کیونکہ بھارت کا جو مین ہیڈ کوارٹر اس وقت ہے اگینسٹ پاکستان وہ چل رہا ہے افغانستان سے.
اور افغانستان میں یہ سچویشن ہے کہ طالبان دوبارہ وہاں پر جو ہے وہ ری گروپ ہو رہے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ری گروپ کیا ہوتا ہے، قبضہ کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، مطلب وہ آلریڈی وہاں پر انہوں نے اپنے پیر جما لیے ہیں. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے. لیکن پاکستان کے لیے کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ ٹیررزم جو ہے ہمیشہ افغانستان سے ہوا ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر نے کچھ ایسے بیانات دیے ہیں فورن میڈیا کو، اس کے حوالے سے لگتا ہے کہ وہ تعلقات اپنے جو ہے ان کے ساتھ بہتر رکھنا چاہتے ہیں، افغانستان سے بھی اور بھارت سے بھی اپنے تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اپنے تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ جو روز حملے ہو رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر نے ابھی تک قومی اسمبلی میں آ کر بیان کیوں نہیں دیا؟ اب آج یہ واقعہ ہوا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، ہم یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آ کر ایک اپنا پالیسی بیان دیں گے افغانستان کے اوپر. اور یہ جو دہشت گردی دوبارہ شروع ہوئی ہے پاکستان میں، ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ اگر اس کو ابھی قابو نہیں کیا گیا اس کے اوپر، تو آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس طرح کے بیانات بھی نہ دیں جو فورن میڈیا کو. میں سمجھتا ہوں یہ جو ایکسیوس کو دیا ہے، ایکسیوس آپ کو پتا ہے ایک پرائیویٹ چینل ہے، کوئی CNN نہیں ہے، کوئی فاکس نیوز نہیں ہے، کوئی وال اسٹریٹ جرنل نہیں ہے، نیو یارک ٹائم نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایک جس کو آپ جو ہے پیڈ کانٹینٹ کہہ سکتے کو آپ دے سکتے ہیں، آپ سٹوری بھی جو ہے اپنا لگوا سکتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کیا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں ان دو ممالک کے ساتھ. تو یہ آ کے نیشن کو اعتماد میں لے، اور نیشن یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ ہمیں جو ہے روز بم دھماکے ہمارے اوپر کیوں ہو رہے ہیں؟ اور مجھے تو خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ آج ہوا ہے کل کو دوبارہ ہوگا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے اگر اس کے اوپر فوری طور پر. یہ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں نبیل قبول صاحب، اور وہی بات کی ہے علی گوہر بلوچ صاحب نے. صداقت صاحب، اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں، جواب آپ سے ضرور لینا چاہوں گی. اپوزیشن کی ڈیمانڈ تو ٹھیک ہے کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ وزیر اعظم نے تو آج ISI سے ہیڈ کوارٹر میں جا کے DG ISI سے بریفنگ لے لی، لیکن قوم کو بھی تو بریف کریں نا، پارلیمان کو بتائیں، پالیسی بیان دیں، کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. دیکھیں جو نبیل کے صاحب نے بات کی ہے کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے بالکل بیک ٹریک ہو اور کل کے لیے کہ یہ خدا نخواستہ واقعہ نہ ہو، اس حد تک تو کنسرن بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو اگر بریفنگ کی بات ہے تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے کہ وزیر اعظم یا وزیر داخلہ اس پہ قوم کو بریف کریں. اور میرا خیال ہے یہ ان کی بات سنی بھی جا رہی ہے اور اس کو کل جواب بھی آ جائے گا. اور ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک تو پارلیمان میں آتے نہیں، تو پالیسی بیان تو وزیر اعظم صاحب کو دینا چاہیے. جب بجٹ کا سیشن ہے اس میں آئے اور جب کنکلوڈ کرنے بھی آ جائیں گے. اب روز وہ آ کے نہیں بیٹھے بیکاز تقریراً چل رہی ہیں 6-8 گھنٹے کا. وزیر اعظم صاحب روز آ کر کیوں نہیں پارلیمان میں؟ میرا مطلب یہ کہ ابھی آج کل جو کارروائی ہے وہ صرف ہے کہ MNAs اپنی تقاریر کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم نے آ کے بجٹ کا جو سیشن سٹارٹ کیا، اب وہ کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. ایک روایت ہوتی ہے وزیر اعظم کے خالی پارلیمان تو نہیں، انہیں پورا ملک بھی چلانا ہوتا ہے نا. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان کا یہ والا پوائنٹ ٹھیک ہے. باقی رہی بات کہ میرا خیال تھا کہ میں نے اتنا کہہ دیا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی آبلیگیشن تھی، اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہم نے کشمیر کا تو پھر تو وہی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے منہ سے کبھی کلبھوشن کا نام نہیں نکلتا تھا. آپ وہ ہمارے بندے مارتے تھے، آپ ان کو آم کی پیٹیاں بھیجتے تھے، وہ ہمارے بندے مارتے تھے، ہماری ماؤں بیٹوں کی وہ بہنوں کی عزت لوٹتے تھے، اور آپ ان کی ماؤں کو جا کے آموں کے تحفے بھی دیتے تھے. آپ انڈیا جاتے تھے، کاروباروں کی باتیں کرتے تھے اور جندال سے ملتے تھے اور حریت کو نہیں ملتے تھے. تو یہ ساری باتیں ہیں. آج پاکستان بہت بہتر ہے. عمران خان وزیر اعظم انٹرنیشنل لیول پہ بڑا دبنگ طریقے سے اپنا موقف کی بات کرتے ہیں. اور جو افغانستان کی بات ہے آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جس واضح موقف سے امریکہ کو وزیر اعظم نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، ڈو مور کی بجائے نو مور کی بات کی، اور کہا کہ افغانستان میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کس کے لیے؟ امن کے لیے. لیکن اس کے جواب میں اینکر نے جس طرح سے سوال کیا، سیریسلی اس کے بھی لہجے میں، اینکر کے لہجے میں بھی ایک یقین نہ کرنے والا یہی بات ہے کہ یہ پاکستانی جو حکمران رہے ہیں جس طرح کے ماضی میں، ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہاں پہ ڈرون حملے کروا کے کہتے تھے آپ کریں اور ہم یہاں مذمت کرتے رہیں گے. پہلی دفعہ کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ
सीरियसली पाकिस्तानी किसी लीडर में इतनी जरूरत आ गई है कि वो इस तरह टीवी पे बैठ के नो कर रहा है कि जी हम, और इमरान खान का आपको पता है मौक़िफ़ पिछले 10 साल से बड़ा वाज़ेह था। आपने कहा कि पहले वाले हुक्मरान करते थे कि ड्रोन हमले करते रहो, हम यहाँ मजम्मत करते रहेंगे। वो तो क्या इस बार ऐसा नहीं हो रहा कि हम यहाँ से इनकार करते रहेंगे लेकिन अंदरूनी खाना कुछ और चलता रहेगा? अगर ऐसा हुआ, सहूलतें दे दी आपने मेरी बेइज्जती ये करनी है कि जी इमरान खान भी नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब की तरह कह दीजिएगा, क्योंकि वो तो मिसालें हैं ना। वो तो आपको पता है, मियां साहब अभी बाहर हैं, बीमारी के बारे गए थे, आप पता वो क्या कह रहे हैं, मैं बीमारी की नहीं था, मुझे तो मार देना था इन्होंने, और मुझे इंसाफ देंगे तो वापस आएंगे। तो आपको समझ आ गई। सवाल मैं आपसे करूंगी छोटी सी ब्रेक के बाद, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पॉलिटिकल चीजों के हवाले से सवाल करेंगे और सदाकत अब्बासी साहब से सवाल करेंगे कि क्या नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी देते हैं वो आज शाम ही पाकिस्तान वापस आने को तैयार है। लेट्स स्टे विद अस प्लीज। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले अली गौहर बलोच साहब से सवाल। अली गौहर बलोच साहब, नवाज शरीफ के पाकिस्तान ना आने का मसला और जो मामला है, जो बुनियाद है, वो इलाज है या कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? अब ये सिक्योरिटी थ्रेट का मामला कहाँ से आ गया? जिंदगी की गारंटी क्यों मांगी जा रही है, जमानत क्यों मांगी जा रही है, मसला क्या है, मामला क्या है? देखिए गरीदा, पहले तो मैं बिल्कुल आपका जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी इस बात पे भी रोशनी डालूंगा। सदाकत अब्बासी साहब हमेशा बातों को सियासी तनाजुर में और वो जवाब बराए जवाब की बात से वो करते हैं, लेकिन तो बात तो वो ठीक कर रहे हैं ना कि आपके यहाँ तो आपके जमाने में तो कभी कुलभूषण का नाम ही नहीं लिया जाता। बात तो ठीक कर रहे हैं वो। बिल्कुल नाम था, हमारे जमाने में कुलभूषण को NRO नहीं लिया गया था, हमारे जमाने में कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं की गई थी। ये तमाम जो क्रेडिट है वो इनकी हुकूमत को जाता है और इनकी नाकाम खारजा पॉलिसी को जाता है। रही बात नवाज शरीफ साहब की आप कर रही हैं, तो उसमें बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है। आपने देखा कि जिस वक्त मोहतरमा बेनजीर साहिबा वापस आई और जो उनके ऊपर कराची में एक हमला हुआ था वो पूरी कौम ने देखा, फिर उसके बाद लियाकत बाग में जो वाकया हुआ और बिलखसूस जो तालिबान के मतलब है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये सारे वो थ्रेट्स हैं जो किसी भी बैनुल अक़वामी लीडर को है। तो लिहाजा उनके ऊपर मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या एक लीडर की जान एक आम पाकिस्तानी की जान से ज्यादा कीमती है? क्या ये सारे थ्रेट्स पाकिस्तानियों को नहीं है? देखिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नून लीग की थी, आपको पता है कि किस तरह से दहशतगर्दी रोज नहीं, आज आप बुनियाद बना रहे हैं कि जी अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो रही है, सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं। आज लाहौर में धमाका हुआ है, वहां पे 3 अफराद शहीद हुए हैं, पुलिस वालों जख्मी हुए हैं, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। तो आम पाकिस्तानी को खतरा नहीं है, थ्रेट नहीं है? जी बिल्कुल, मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जिस वक्त नून लीग ने 2013 में हुकूमत बनाई तो उस वक्त दहशतगर्दी का ये था कि कोई बड़ा शहर भी महफूज नहीं था। रोज किसी बड़े चौक में, रोज किसी बड़े शहर में कोई ना कोई धमाके होते थे। और कराची की सूरत हाल का भी आपको पता है, ज़रबे अज़्ब और जो मतलब है कि ऑपरेशन शुरू हुए और आपने देखा कि कराची में भी अमन बहाल हुआ, ना सिर्फ कराची में हुआ बल्कि पूरे पाकिस्तान में। उस सूरत हाल को आज PTI को फेस नहीं करना पड़ा। उस सूरत हाल को जब इनकी गवर्नमेंट बनी है तो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से आपको पता है कि सूरत हाल काफी स्मूथ हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, मुझे ये बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब की जान एक आम पाकिस्तानी की जान से ज्यादा कीमती है? मुझे बस हाँ या ना में जवाब दे दें। जी देखें, हर पाकिस्तानी की मियां नवाज शरीफ साहब भी एक पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन इस बात में कोई शक शुबा नहीं। अगर बेनजीर साहिबा थी तो वो हमारा एक कौमी एहसासा थी, वो एक जमात की कायद की और लीडर थी। कोई भी किसी पार्टी का जो लीडर होता है वो भी एक कौम का एसेट होता है। तो हम नहीं चाहते कि बार बार इस किस्म के वाक़यात। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक आम पाकिस्तानी से, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती आपके लीडर की जान है, राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं? सही तौर पर इस तरह नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों की जान अजीज है। और बिलखसूस हॉस्पिटल के अंदर जो वाक़यात हुए, और उस वक्त भी हमने जब वो जेल के अंदर थे और जो उस वक्त भी मियां नवाज, लेकिन गए तो आप लोग इलाज को बुनियाद बनाकर थे ना, गए तो आप लोग सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर नहीं गए थे। अब सिक्योरिटी का बुनियाद बनाना अफगानिस्तान की सूरत हाल, मतलब फिर तो ताक़यामत ही मामला चलता रहेगा। जो हॉस्पिटल के अंदर उनको गलत अद्वियात दी गई, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स डिस्टर्ब हुए, फिर उनको शौकत खानम में चेक करवाया गया। फिर पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत है जो उन्होंने भी आज भी वो अपने उस बयान पर कायम है और उस बात की तस्दीक की। इमरान खान ने अपने हॉस्पिटल से प्राइवेटली चेक करवाया
اور اس کے بعد جب وہ گئے تو پھر انہوں نے بعد میں اپنے بیانات بھی تبدیل کر لیے اور انہوں نے کیا کہا کہ وہ نہیں مجھے نہیں آپ کنفیوز کر رہے ہیں، آپ کبھی رائٹ کی بات کر رہے ہیں کبھی لیفٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو سیکیورٹی تھریٹ کس سے ہے؟ افغانستان کی صورتحال سے ہے، بم دھماکوں سے ہے، یا حکومت سے سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ کس سے ہے؟ سب سے بڑا سیکورٹی تھریٹ حکومت کی ذہنیت سے ہے، ان کے ہوچے ہتھکنڈوں سے ہے، ان کے بغض سے ہے. کیونکہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو خدا نخواستہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کو مار دے گی؟ ان کے تو بالکل ان کا جب وہ جیل کے اندر تھے ان کے اوپر اسی قسم کا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی پریس کانفرنس کر کے مریم نواز صاحبہ نے اور ہماری پارٹی نے اس وقت بھی آپ بیان نکالے، اس وقت بھی ہم نے بیان دیا تھا کہ ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی. اور دیکھیں کہ جب آج یہ وقت ہے کہ ایک طرف چینی چوری اور آٹا چوری کے جو واقعات ہوئے اور آپ کے سامنے ترین صاحب کو ایک مذائقہ خیز چیز تو ہم نے دیکھی کہ آپ نے این آر او دیا، اپنے ایک سینیٹر کو جج بنا دیا اور ان کو این آر او دے دیا اپنا بجٹ پاس کروانے کے لیے اور سب کلیئر کروا دیا. اور جب شہباز شریف صاحب آپ کی کسٹڈی میں 2 دفعہ جیل کے اندر رہے تو ادھر آپ نیب کے ذریعے کچھ ثابت نہیں کر سکے اور آج آپ ایف آئی اے کے ذریعے کبھی حمزہ شہباز شریف صاحب کو بلاتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو بلاتے ہیں. تو جب وہ پورا 6 مہینے یا 9 مہینے ضمانت ہو گئی نا، شہباز شریف صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی، حمزہ شہباز کی بھی ضمانت ہو گئی، خواجہ آصف کی بھی آج ضمانت ہو گئی ہے. اگر کچھ کیا نہیں ہے تو کلیئر ہو کے آپ لوگ باہر نکل آئیں گے نا. نبیل قبول صاحب میں ذرا آپ کی طرف آؤں گی. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ، ذوالفقار بھٹو صاحب پھانسی قبول کی انہوں نے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں، آصف زرداری صاحب جیل کاٹتے رہے، پاکستان میں ہی رہے، پاکستان میں رہ کے ہی زندگی کو سارے خطرات انہوں نے فیس کیے. بلاول بھٹو کی زندگی کو بہت تھریٹ تھے لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان رہتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا یہ جو ایک نیا بیانیہ کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے نواز شریف کو اس لیے وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے، یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ میرے خیال میں کہ جو آج مریم نے جو بیان دیا ہے اس کو بہت زیادہ میڈیا نے اچھالا ہے، لیکن اگر ان کو موقع دیتے تو وہ کمپلیٹ بات اپنی کرتی. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ خطرہ بھی جو ان کو لاحق ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. لیکن یہاں پر ظاہر ہے جو لوگ مسلم لیگ کے خلاف ہے انہوں نے کہہ دیا کہ جی فیصل واڈا نے بھی ایک ٹویٹ چلا دی، اس کو اے آر وائی نے اتنی امپورٹنس دے دی کسی کو کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بیمار تھے ہی نہیں، جھوٹ بول کر گئے. تو اس چیز کو میں مکس اپ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ادھر انصاف نہیں ملے گا، اور جب وہ جیل میں تھے لاسٹ ٹائم تو کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ان کے ساتھ جو مریم نے یہ بات کہی ہے کہ خطرہ لائق ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لیڈر کوئی بھی ہو، لیڈر جب یہ سوچتا ہے، جب مجھے یاد ہے شہید بے نظیر بھٹو آ رہی تھی واپس 2007 میں دبئی میں، تو وہاں پر ہماری ایک سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میں ہم نے سب نے سینٹرل کمیٹی نے کہا کہ آپ کو پاکستان نہیں آنا چاہیے کیونکہ انٹیلیجنس کی 3 ملکوں نے یہ رپورٹ دی کہ آپ کو خطرہ لائق ہے، آپ کو مار دیا جائے گا. تو ہم نے کہا کہ ہم پارٹی چلا لیں گے، ہم الیکشن میں جائیں گے، آپ یہیں بیٹھے. تو بے نظیر صاحبہ کا ایک ہی جواب تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پارٹی چلائیں، میں بچوں کو سنبھالتی ہوں. آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں گھر بیٹھی رہوں، ایسے میں کروں گی نہیں. مجھے پتا ہے مجھے خطرہ لائق ہے لیکن میں جاؤں گی ضرور. پاکستان قوم کے لیے، عوام کے لیے وہ آئیں اور شہید ہو گئے. اسی طرح بھٹو صاحب شہید ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو ملک میں واپس آنا چاہیے، جتنے بھی خطرات ہوں ان کو آنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں آ رہے تو پھر اپنی پارٹی کو میں سمجھتا ہوں جو گروپنگ کی تاثر دی جا رہی ہے کہ شین اور میم الگ ہو گئے یا شین یا نون الگ ہو گئے، اس کے اوپر جو ہے نواز شریف کا اہم کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط رکھے. کیونکہ الیکشن آنے والے دنوں میں، کیونکہ الیکشن مجھے نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ حکومت جلدی میں ہے. 2023 میں الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو، رائٹ؟ الیکٹرانک ووٹنگ نہیں، اس سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی جلدی میں یہ کیوں لگے ہوئے ہیں. مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ریفارمز اتنی جلدی کیوں کروانا چاہ رہے ہیں، اسی اسمبلی کے اسی سیشن کے اندر یہ بل کیوں پاس کروانا چاہ رہے ہیں. یہ جلدی میں بہت. لیکن نبیل قبول صاحب ارلی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو کیسے سوٹ کرتے ہیں؟ اپنی مدت کو اپنے ہاتھوں سے کیوں ختم کرنا چاہے گی؟ کیوں وزیر اعظم صاحب اسمبلیاں تحلیل کریں گے؟ وائی؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت
PTI सबसे अनपॉपुलर जमात बन चुकी है। उसकी रीजन ये है कि वो महंगाई पे काबू नहीं पा सके। उसकी रीजन ये है कि वो जो है मोटरवे तक और एयरपोर्ट तक जो है गिरवी रख रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना है कि हाईवेज जो है उनको भी गिरवी रखा जाता है। कहा जाता है पिछली हुकूमत ने भी रखा है, लेकिन हाईवेज तक को गिरवी रखना, एयरपोर्ट को गिरवी रखना, ये सारी चीजें मतलब आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले उसने कहा कि हमारे खजाना खाली है, और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे तो उसने GDP ग्रोथ जो है 3.94 दिखा दिया, और उन्होंने कहा कि अगले आने वाले साल में 4.94 होने वाले। तो अजीब एक बनाना रिपब्लिक बना दिया इस मुल्क को इन्होंने। तो लैक ऑफ गवर्नेंस, और मैं समझता हूँ इस तरह के हालात में ये वो खुद समझते हैं कि ये अर्ली इलेक्शन बेहतर है कि कम से कम ऑपोजिशन की हद तक वो बैठ सकेंगे, कुछ सीटें मिलेंगी। ठीक, सदाकत साहब ने बहुत तहम्मुल के साथ, तसल्ली के साथ, सब्र के साथ दोनों का मौक़िफ़ सुना है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें ताकि वापस आएँ तो सदाकत साहब का मुकम्मल जवाब ले सकें। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। सदाकत अली अब्बासी साहब, सरदार नबील गबूल साहब, अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अब्बासी साहब, 2-3 इश्यूज इकट्ठे हो गए हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी थ्रेट है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से सिक्योरिटी थ्रेट है। और दूसरा, नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर है और आपके आसार लग रहे हैं कि आप लोग अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पहली बात कि नवाज शरीफ साहब, आपको पता है, मुझे पता, जब गए थे तो उनका एक ही मसला था, उनकी जिंदगी को शदीद खतरात हैं, और अगर वो ना गए तो उनको खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। और हम जो उनके सियासी मुखालिफ हैं, हम भी इस हमदर्दी में थे। और जब मैं शो में आया, मैंने कहा अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हम ये नहीं चाहते, सियासत कभी किसी की जान नहीं लेना चाहती, हमारा सियासी इख्तिलाफ है उनसे। नंबर 2, कोई भी लीडर होता है, उसका जीना मरना कौम के साथ होता है, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो बेनज़ीर हैं, चाहे वो इमरान खान है। इमरान खान का इससे भी बड़ा हादसा हुआ था जब वो गिरे थे और उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान में इलाज कराना, और पाकिस्तान में इलाज करा के आज वो अल्लाह के फजल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। पहली तो बात है, नवाज शरीफ साहब लीडरों वाली बात ही नहीं है कि वो ज़रा सा काम हो तो बाहर निकल जाते हैं। 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर, 4 दफ़ा के पंजाब गवर्नमेंट, और उनके पास एक अस्पताल नहीं है जहाँ वो इलाज कराएं। लिहाजा एक तो ये उनकी लीडरशिप वाली बात नहीं है। नंबर 2, वो सादिक और अमीन नहीं है, उनका झूठ और उनकी पार्टी का झूठ पकड़ा गया। हम सब जब वो चले गए तो पता लगा कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। पहले क्या कहते रहे कि कोविड है, हमारा इलाज नहीं हो रहा, यही बात है। वहाँ पे कोरोना है, वहाँ तो इलाज ही नहीं हो रहा। अब उनका बहाना क्या है कि जी पाकिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा, जब तक कोई गारंटी नहीं देगा कि नवाज शरीफ साहब जिंदा रह सकते हैं। अली गौहर साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, नहीं सुने, अभी शुक्र है अली गौहर साहब ने ये नहीं कहा कि कश्मीर की आज़ादी तक नवाज शरीफ बाहर रहेंगे। उन्होंने ऐसी बात की है कि कोई आदमी खड़ा, एक मिनट, मुझे जरा बात पूरी करने देना। सुने, कश्मीर को जो है इंडिया के ऑन अ लाइटर नोट, अली गौहर बलोच साहब, ऑन अ लाइटर नोट, उन्होंने ऐसी बात की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में खड़ा होके कोई ये गारंटी दे दे कि 75 साल शख्स की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है तो वो आ जाएंगे। इसका मतलब है तो आपको सूट करता है ना, आप जमानत दे दें, आप कहें कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आपको अपनी जिंदगी का, मुझे मेरी नहीं, वो सिक्योरिटी थ्रेट की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये को बात करने वाली है कि कोई इंसान नवाज शरीफ की जो 75 साल की उम्र के, 70 साल की उम्र के, कोई गारंटी दे सकता है? इसका मतलब है जिंदगी की गारंटी नहीं, इसका मतलब है ना ही समझो, ना ही समझो, फिर ना ही समझिए कि वापस नहीं आ कोई जाहिर है। तो आप लोग भी तो नाकाम हो गए ना, आपने भी कितनी कोशिशें कर ली, कितनी कमेटियां बना ली, कितनी टीमें बना ली। ये उनका झूठ साबित हो गया, उनकी पार्टी का झूठ कि वो बीमारी की वजह से नहीं गए थे, वो यहाँ से भागना चाह रहे थे, जो उनका हमेशा शेवा रहा, चाहे वो सुरूर पैलेस हो। बीमार तो वो थे, आपकी अपनी रिपोर्टें थी, गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्टें थी। ये भी उनका जो भी है, बीमार भी वो होंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि बीमार नहीं है, लेकिन उस बीमारी के पीछे सुबह शाम प्लेटलेट्स काउंट, मुझे बताएं कितना प्लेटलेट काउंट वहां से? आपको डॉक्टर अदनान का भी नजर आया? अली गौहर साहब बताएंगे। नहीं, कभी डॉक्टर अदनान दोबारा नजर आया इनके यहाँ फ्लाइट लेने के बाद? और जिस तरह मियाँ साहब जा रहे, आगे अंगूर रखे हुए, कोई इतना जो सख्त मरीज है वो तो उनको तो शेव नहीं कर सकता वो, अगर उसका प्लेटलेट्स कम हो। मरीजों के सामने फल फ्रूट तो रखा होता है ना, अब ये तो ना करें कि आप मरीज को बिल्कुल ही भूखा मार दें। इस तरह मरीजों के सामने फल फ्रूट की बात है, जो मरीज का मर्ज तो चेक करें, उनका खुदा न खासा जिंदगी मौत
ان کی تو پلیٹلیٹس اتنے کم تھے, ان کو تو شیو کی اجازت نہیں ہے, برش نہیں آپ کر سکتے. تو بہرحال اس قوم کے ساتھ جو انہوں نے جو بھی کیا, مکر کیا, جو بھی کیا, لیکن اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان. اس وقت وہ بیمار تھے یا نہیں تھے. آج انہوں نے اپنا جھوٹ ثابت کر دیا کہ وہ واپس تب آئیں گے جب کشمیر آزاد ہوگا, واپس تب آئیں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا, واپس تب آئیں گے جب دن اور رات ایک ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے پاکستانی لوگوں نہیں سمجھو, ہمارے چھوٹے چھوٹے چور جیلوں میں, چھوٹے چھوٹے سزا یافتہ لوگ سزائیں کاٹیں, اور بڑے لوگ جو ہے وہ سزا کرنے کے بعد ہماری عدالتیں بھی ان کو ضمانتیں دیتی ہیں, اور ہمارے ادارے بھی پتہ نہیں کیا ہیں کہ وہ ان کو باہر جانے دے دیا. آج ہم سارے ادارے بھی پتہ نہیں کیا ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کون سے ادارے؟ ہمارے سارے ملک کے ادارے جنہوں نے نواز, ذرا نام تو رہے ہیں, آپ نے کہا ادارے بھی پتہ نہیں کیا ہیں. جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کو ان کی ہیلتھ کی بنیاد پہ, ہم ہر سمیت, میں اپنے سمیت بھی کہہ رہا ہوں, ادارہ تو نہیں ہے نا, پارلیمان ادارہ ہے, گورنمنٹ تو ادارہ نہیں ہے نا. گورنمنٹ بھی ادارہ ہے. علی گور صاحب ہنس رہے ہیں, بتائیں نا اداروں کے نام لینا. کیبنٹ ہمارا ادارہ ہے, ہیلتھ کے ادارے ہیں, جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بیمار ڈکلیئر کیا. محکمہ صحت کی بات کر رہے ہیں, شرمندہ ہے. محکمہ صحت, محکمہ زراعت کی نہیں بات کر رہا جو آپ سننا چاہتے ہیں, محکمہ صحت کی بات کر رہے ہیں. محکمہ صحت کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں نے وہ کیا بیماری تھی کہ یہاں میاں صاحب زندگی موت پہ تھے, جہاز پہ چڑھنے تو ان کی سپیڈیں لگ گئی. عدالت نے جانے دیا تھا ویسے, آپ عدالت کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کو بھی بعد میں انہوں نے کیا کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, واپس آئیں. وہ کہتے ہیں نا بابا ہوگی. اب مجھے کوئی گارنٹی دے کہ مجھے زندگی یہاں, میری زندگی کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ میاں صاحب کو پھر انصاف دے, انصاف تو اللہ ہی دے سکتا ہے. آپ کو انصاف دیا, سپریم کورٹ نے کہا آپ کرپٹ ہیں, ہائی کورٹ نے کہا آپ مفرور ہیں, نیب کورٹ نے کہا آپ کرپٹ ہیں, انصاف تو مل گیا. اب انصاف وہ ہو جس میں میاں صاحب کو ان سب کیسز سے بری کر دیں, وہ تو پھر نہ ہی سمجھو. اس کا مطلب ہے نہ ان کو کبھی انصاف ملے گا ان کی مرضی کا, نہ ان کی کوئی صحت کی گارنٹی ہے. اس لیے میاں صاحب تا حیات مفرور ہیں. خدا ان کو لمبی زندگی دے, اور پاکستان واپس بھی آئیں. وہ میں کہتا ہوں واپس آئیں تاکہ قوم اپنا حساب کتاب, میں نے کہا مفرور, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے بطور انسان, بطور سیاستدان. ان کی ذات کا, شخصیت کا احترام ہے, لیکن عدالتیں بلا رہی ہیں. آپ نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, آپ بچوں سمیت بھاگے ہوئے. یہ کوئی پاکستانی والی بات نہیں ہے, لیڈرشپ والی بات بھی نہیں ہے, سیاستدان والی بات بھی نہیں ہے. علی گور بلوچ صاحب کوئکلی جواب دے دیں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. دیکھیں غریدہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان نیازی کو اور ان کے وزیر اعلیٰ کو سرٹیفائیڈ ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ پکڑایا ڈسکا کے الیکشن میں, کہ یہ سرٹیفائیڈ ووٹ چور اور ڈبہ چور ہے اور یہ پاکستان کے الیکشن چراتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے دائیں بائیں ATM مشین ہے جن کے ذریعے عمران نیازی صاحب نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے, وہ چاہے جہانگیر ترین ہو, وہ رنگ روڈ کے چور ہو, وہ چاہے آٹا چور ہو, چاہے وہ خسرو بختیار ہو, چاہے وہ چینی چور ہو, وہ عمران خان کے آپ کو دائیں بیٹھے ہوئے بھی نظر آئیں گے, وہ آپ کو بائیں بیٹھے ہوئے بھی نظر آئیں گے. ان کی طرف کوئی نیب کا ادارہ نہیں جائے گا, ان کا کوئی یہ گلا آپ کر سکتے ہیں کہ وہ 10 یہاں سے پکڑیں 10 وہاں سے پکڑیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, کیونکہ 10 بندوں کو سزا ہو, یہ 10 ہمارے پکڑیں. اور اب یہ 2023 کے الیکشن چرانے کے لیے ایک الیکٹرانک مشین انہوں نے نکالی ہے. 2018 میں انہوں نے RTI سسٹم نکالا تھا, اب انہوں نے الیکٹرانک مشین نکالی ہے کہ اس کے ذریعے کہ جو پریس کرے گا کہ ووٹ شیر کو دینا ہے, جو پریس کرے گا کہ ووٹ تیر کو دینا ہے, تو ووٹ اندر سے بلے گا نکلے گا. واہ جی واہ, قوم 2023 میں آپ کو یہ کھلواڑ نہیں کرنے دے گی. صداقت عباس صاحب, آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی اپنے حلقے میں کیا حیثیت ہے. آپ کا حشر وہی صداقت صاحب نے اپنے حلقے میں بڑا کام کیا. ویسے صداقت صاحب کے حلقے کے لوگ بڑے خوش ہیں ان سے, یہ آپ لکھوا لیں. اچھا ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. کراچی کے الیکشن میں آپ کو کک آؤٹ کیا کراچی کی عوام نے, اب راولپنڈی کی عوام اور پاکستان. علی گور بلوچ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. علی گور بلوچ صاحب, میرے مقابلے کا امیدوار میرے حلقے سے ہی بھاگ گیا ہے, وہ تو NA 124 سے MNA بن گیا ہے. میرے تو مقابلے میں امیدوار ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب, سردار نبیل کبوت صاحب, صداقت عباسی صاحب. بڑی زبردست انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی لیکن ٹائم ختم ہو گیا. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.